محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، غزوہ بدر کے حوالے سے بات چل رہی ہے جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انقلابی مقام ہے کہ بدر کے معرکے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت اور شوکت نصیب فرمائی تھی۔ غزوہ بدر سے ہی انقلابی اسلامی اور اس کے غلبے کی طرف پیش قدمی آگے چلی تھی۔ غزوہ بدر کا مختصر پس منظر کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، وہ شام سے ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ جا رہے تھے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب اطلاع پہنچی تو آپ نے حضرات صحابہ کو لے کر اس قافلے کے تعاقب کا ارادہ فرمایا۔ اسی اثنا میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے مکہ میں قاصد روانہ کر کے اپنے حفاظت کی آواز لگائی کہ اپنے قافلے کی خبر لو، تو مکہ سے تقریباً 1000 کا لشکر تیار ہو کر چل پڑا۔ اگرچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر لے گئے اور مکہ سے آنے والوں کا بنیادی مقصد تو یہی تھا قافلے کی حفاظت کی جائے، لیکن جب وہ قافلہ خیریت سے نکل گیا تو اہل مکہ کے اندر بھی اختلاف رائے ہوا کہ واپس چلے جانا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ابو جہل جو کہ اس لشکر کا آپ کہہ لیں کہ سرغنہ تھا، بڑا تھا، اس کی رائے تو یہی تھی کہ اب جب نکل پڑے ہیں تو فیصلہ کر کے ہی جانا چاہیے۔ اگرچہ بعض احباب عتبہ بن شیبہ، عتبہ بن ربیعہ اور اسی طرح جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام، یہ وہ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، واپس چلے گئے۔ تو اب مختصر یہ کہ لڑائی تک نوبت آ گئی، ابو جہل نے سب کو تیار کر لیا۔ بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی تھی اِذْ یعِدُکُمُ اللَّهُ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّهَا لَکُمْ، کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہے، یعنی تمہاروں سے مقابلہ ہونا ہے، یا تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یا پھر ابو جہل کا لشکر۔ اب صحابہ جو نکلے ان کے ذہن میں تھا ہم نے تجارتی قافلے کو روکنا ہے اور ان کا مال لینا ہے، لہذا وہ تیاری کر کے نہیں نکلے، اسی طرح چل پڑے۔ آگے چل کے مقام صفرا بھی جب پہنچے اور پتہ چلا صحابہ کو بھی کہ اب تو معاملہ بدل چکا ہے،
اب تو اللہ کا امر اور اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ اب ہم ان کفار سے ٹکرائیں۔ تو آپ نے اس مقام پر پڑاؤ ڈال کر حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس لیے کہ انصار نے جو آپ کے نصرت کا وعدہ کیا تھا بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں، وہ صرف مدینہ کے اندر رہ کر آپ کی حفاظت کا وعدہ تھا، مدینہ سے باہر نکل کر ان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی کہ انہوں نے مجھ سے جو معاہدہ کیا مدینہ کے اندر کا تھا، ہم تو مدینہ سے 80 میل دور بدر کے میدان میں پہنچنے والے ہیں، تو لہذا آپ نے پھر مشورہ منعقد کیا وہاں پر۔ تو پہلے تو حضرات مہاجرین نے اپنے عہد و وفا کا اظہار کیا کہ آپ ارادہ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 2-3-4 مرتبہ جب آپ نے یہ سوال دہرایا کہ بتاؤ کیا رائے ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے سرداروں میں سے کھڑے ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ شاید اور سخن ہماری طرف ہے، کیونکہ ابھی تک تو مہاجرین آپ کو بتا رہے ہیں، تو ہم انصار بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، جب تک زندہ ہے کوئی کافر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نکلی اللہ کا نام لے کر۔ تو پھر اس بنیاد پر اب چونکہ اللہ کا بھی امر اس میں یہی تھا، اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ آج کفر پر کاری ضرب لگ جائے، اور اس وقت تک اہل مدینہ میں جو ریاست قائم ہوئی تھی اسلام کی، وہاں پر جو مسلمان آباد تھے چند، ان کے دل دماغ میں خوف والی کیفیت تھی کہ کوئی پتہ نہیں کب مکہ والے ہم پہ حملہ کریں، ظاہر رشتہ داریاں ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، اور وہ ہمارا اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو ان کے دل میں بھی خوف کی کیفیت کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے، اب کیا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اب نکل کر براہ راست میدان میں اتار کر صحابہ کو لڑا دیا جائے، تاکہ ان کے اندر سے یہ خوف، یہ کیفیت ختم ہو، اور اس بنیاد پر اللہ ایک فیصلہ بھی فرما دے کہ اب کفر کا زور ٹوٹنے والا ہے۔ تو اسی بنیاد پر پھر آپ حضرات صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے، سامنے ابو جہل بھی ہزار کا لشکر لے کر آ گیا، وہ چونکہ نکلے ہی جنگ کے لیے تھے، لہذا وہ تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، یہاں تک کہ گانے والیاں، ناچنے والیاں وہ بھی ساتھ لے آئے، اس گمان پر، اس گھمنڈ پر کہ مدینہ والوں کے پاس کیا ہے، بیچارے قسمہ کرسی کا شکار ہیں، ان کا سب کچھ تو ہمارے پاس مکہ میں رہ گیا، لہذا ہم تو پکے جیتے ہی جیتے، ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، لہذا وہ اپنے جشن کی اور فتح کی تیاریاں کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ کے امر و ارادے میں کیا چیز طے ہو چکی ہے۔ تو برکت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں تشریف فرما، رات آپ نے اللہ کے سامنے آہوزاری میں گزاری، سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزاری، اور اپنی یہ جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش فرمائی کہ چند صحابہ 313 یہ میری کل جمع پونجی ہے، اگر یہ آج مٹ جاتے ہیں تو قیامت تک اسلام کا نام ہی مٹ جائے گا، اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے تو ان کو باقی رکھنا پڑے گا۔ گویا اسلام کی بنیاد حضرات صحابہ کے اوپر رکھی اللہ کے محبوب محمد نے، اللہم ان تہلک ہذہ الصحابہ، اگر یہ چند مٹھی پر میری جماعت صحابہ کرام آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ پورے دین اور شریعت کی بنیاد حضرات صحابہ کے اوپر ہے، یہی تو وجہ حضرات صحابہ کے معاملے میں بہت زیادہ حساس اور محتاط رویہ بھی اختیار کیا گیا، اور حضرات صحابہ کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی کا معاملہ بھی اختیار کر لیا گیا، کیونکہ دین کی بنیاد صحابہ، شریعت کی اساس صحابہ، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات صحابہ، آپ کی محنت کی جمع پونجی سرمایہ وہ صحابہ، آپ کا اثاثہ ہی وہ صحابہ تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدر کے میدان میں صحابہ کی عظمت قیامت تک کے لیے واضح فرما دی، اگر دین چاہیے صحابہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا، دین کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے، دین کا اعتماد صحابہ پر اعتماد میں ہے، اگر صحابہ کی ہستیاں مشکوک ہو گئی تو پورے کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے پھر ایسے افراد، ایسے طبقات، ایسی جماعتیں، ایسے علماء پیدا فرمائے جو اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک
حضرات صحابہ کی عزت عظمت اور ان کی ناموس کا دفاع کر رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے. کیوں؟ کہ وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے. لہذا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اپنی تاریخ پر، یہ فرقہ کیوں بنتا ہے، جماعتیں کیوں الگ ہو جاتی ہیں، لوگ الگ کیوں ہوئے، اگر کسی بھی فرقے کی بنیاد میں جائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا وار صحابہ پر ہوا، وہ صحابہ سے ہٹے تو اہل سنت والجماعت سے کٹے، اسلام سے ناتا کا ٹوٹ گیا، وہ فرقہ بن گیا. کیوں؟ کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کے ایمان کا انکار کیا. قرآن بھی پڑھیں گے، احادیث بھی سنائیں گے، لیکن صحابہ کے ایمان کے منکر ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے 4-5 صحابہ کے نعوذ باللہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے سیاہ لباس کے اندر اپنے سیاہ عقائد کو چھپا کر دین کی بنیاد پر ضرب لگانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے حضرات صحابہ کے ایمان کا انکار کیا. بعض ایسے بھی آئے جنہوں نے حضرات صحابہ کے اعمال کا انکار کر دیا کہ ہم صحابہ کو حجت نہیں مانتے، صحابی میرے اور آپ کی طرح عام انسان ہے. یہ غلط فہمی اور جہالت تھی. لہذا جب صحابہ کے اعمال کا مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو 20 رکعت تراویح پر جمع کر دیا. آج ایک طبقہ ہے جس نے 20 رکعت تراویح کا انکار کر دیا. اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق کو 3 طلاق قرار دے دیا. اس سے پہلے تین ہوا کرتی تھی، اس کے بھی دلائل موجود ہیں، لیکن باقاعدہ اور باضابطہ اس چیز کو جو قانونی حیثیت ملی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ملی. لیکن ایک طبقہ ہے جو 3 طلاقوں کو ایک کہہ کر حضرت عمر بن خطاب کے عمل کا اور ان کے اجتہاد کا انکار کرتا ہے. تو حضرات صحابہ کے اعمال کا انکار کیا تو فرقہ وجود میں آ گیا. کسی نے حضرات صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھا دی. خلافت و ملوکیت جیسی کتابیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی کہ جنہوں نے حضرات صحابہ کی کردار کشی کی. فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی سے یہ ہوا، فلاں سے وہ ہوا. سب کچھ ہوا، وہ انسان تھے میری اور آپ کی طرح، بشر تھے میری اور آپ کی طرح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کُلًّا وعد اللہ الحسنى کہہ کر حضرات صحابہ، وہ پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا آخری صحابی دنیا سے جانے والے ابو طفیل عمر بن دوسی ہوں، پڑھ کر تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے واضح کر دیا کتاب اللہ کے اندر کہ تم سارے جنتی ہو. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے سب صحابہ سے میں اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہوں. تمام صحابہ جنتی ہیں، بلکہ اصحاب بدر جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے اصحاب بدر، اللہ تم پر مطلع ہوا اور اللہ نے یہ فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنہ، کہ اب تم جو مرضی کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. کہ صحابہ کے بارے میں بات ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں وکیل یا میں جج یا میں فیصل یا میں رب یا میں اللہ نہیں ہوں کہ میں نے یہ باتیں طے کرنی ہے کہ غلط کیا صحیح کیا، جنتی کون جہنمی کون. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ نے طے کرنا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے سارے جنتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پیش آئی حضرات صحابہ کی ہستیوں میں بحث مباحثہ کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، یہ میری جماعت اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ کے حکم سے مختصر یہ تفصیلات جو کہ گزشتہ 2 جمعات میں گزر چکی ہیں، آج کے جمعے میں اس واقعے کی تکمیل کرنی ہے. تو گزشتہ جمعہ المبارک میں بات پہنچی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا مانگی. جبریل امین کے اشارے سے مشت خاک ہاتھ میں لے کر کفار کی طرف پھینکی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے. ان کی آنکھوں میں دھول چلی گئی. ادھر اللہ کے نبی نے حکم دیا ان پہ حملہ کر دو. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. 1000 فرشتے اترے، پھر اس کے بعد 1000 فرشتے اترے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. 1000 فرشتے مسلسل آئیں گے. حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں میں تلوار لے کر ایک کافر کے پیچھے بھاگا، تلوار میں نے اٹھائی، وہ پہلے دیکھا زمین پہ تڑپ رہا ہے، اس کی گردن تن سے جدا ہو چکی ہے.
فرشتے پہلے بھی آئے لیکن باقاعدہ جو لڑے وہ جنگ بدر میں لڑے فرشتے. اس سے پہلے فرشتے کبھی کسی میدان میں آ کے لڑے نہیں تھے. اور لڑنا فرشتوں کو اللہ نے سکھایا. اس یوحی ربک الی الملائکہ کہ جب حکم فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو. اب یہ آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ فرشتوں کو لڑنا سکھا رہا ہے. فضربوا فوق الاعناق کہ تم پہلے گردنوں پہ مارو. وضربوا منهم كل بنان اگر گردنیں بچ جاتی ہیں پھر ان کے جوڑوں پر مارو. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ مقتولین جو ملائکہ کے تھے وہ ہم دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ جن کو فرشتوں نے مارا تھا ان کے چہرے سوجے ہوئے, آنکھیں سیاہ, چہروں پر اور گردنوں پر سیاہ نشان کوڑوں کے پڑے ہوتے تھے. ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں پر فرشتے آئے ہیں اور فلاں فلاں کافر کو فرشتے نے مارا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑا لمبا ان کا قد تھا, وہ بھی قیدی ہو کر کے بدر میں آئے تو ایک صحابی کہ جو ان کو لے کر آئے ابو یوسف, وہ چھوٹے قد کے کمزور صحابی تھے, رسی ان کے ہاتھ میں تھی. وہ پہنچے حضور کے دربار میں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں انہیں قید کر کے لایا ہوں. وہ بھی بڑے حیران, بھائی اتنا بڑا قد اور یہ چھوٹے سے صحابی تم نے کیسے قید کر دیا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی تھا جو زمین آسمان کے درمیان معلق تھا, اس نے مجھے باندھا اور میری رسی اس کے ہاتھ میں دی. وہ باندھنے والا کون؟ وہ فرشتہ. تو اللہ کے محبوب پیغمبر ابو یوسف کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں قید کر کے لایا ہوں. آپ نے فرمایا چل تو نے قید کیا ہے, یہ فرشتہ تھا جس نے تیری مدد کی ان کو قید کرنے میں. تو یہ بدر کا میدان, یہ بدر کا واقعہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. بعد کی کفار کے سرداران کے قتل ہونے کی 70 بڑے بڑے سردار کفار کے وہاں پر قتل کیے گئے, جن کے قتل کا آغاز عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے قتل سے ہوا. کہ جب وہ مبارزت کے لیے سامنے آئے, ولید کے مقابلے میں حضرت علی, عتبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ اور شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن حارث, ان حضرات نے ان تینوں کفار کو قتل کیا. یہ سردار تھے. ابو جہل نے دیکھا سردار مارے گئے, اس نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا تم صبر سے کام لو, حوصلے سے کام لو. ان لوگوں نے جلد بازی کی, ان لوگوں نے جلدی کی, مارے گئے. پھر ابو جہل نے ہاتھ اٹھائے بدر کے میدان میں, اللہ سے دعا کی یا اللہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں اور جو بدترین ہیں یا اللہ تو انہیں شکست دے, اور جو تیرے پیارے ہیں تو انہیں فتح دے. یہ کون دعا مانگے؟ ابو جہل تھا مشرک, لیکن جانتا وہ بھی تھا کہ فتح, کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے. تو بدر کے میدان میں ابو جہل بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم اتونی قادین اصابہ فلک توبہ. نہیں یا اللہ اگر یہ مارے گئے قیامت تک تیرا نام کون لے گا؟ پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پھر آپس میں جنگ شروع ہوتی ہے. امیہ بن خلف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن, کہ جس کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے بہت پہلے کہ جب وہ گئے تھے مکہ میں, سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف ان کا آپس میں بڑا یارانہ تعلق تھا. تو امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو لے کر دوپہر کے وقت آئے. سعد بن معاذ نے کہا میں طواف کرنا چاہتا ہوں. دوپہر کو طواف کر رہے تھے, اچانک ابو جہل آ گیا اور وہاں پر کوئی اختلاف رائے ہوا. ابو جہل نے ڈانٹا امیہ بن خلف کو کہ یہ بندہ یہاں پہ طواف کیوں کرتا ہے. پھر مخاطب کیا سعد بن معاذ کو, اگر یہ امیہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا. سعد بن معاذ نے کہا تم جو کر سکتے ہو, تم کیا کر سکتے ہو, تم جانتے ہو تمہاری تجارتی راستے مدینہ سے ہو کے جاتے ہیں. اگر تم نے کوئی بھی معاملہ کیا ہمارے ساتھ, ہم تمہاری معیشت کی ناکہ بندی کر دیں گے. اختلاف ہوا اور سعد بن معاذ کی بات اونچی ہوئی تو امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ اپنے دوست سے کہا ابو جہل سردار ہے, آواز تھوڑی نیچے رکھو. سعد غصے میں اور کہا اللہ کے نبی نے تیری بھی قتل کی بشارت دے دی ہے کہ تو بھی مقتول ہوگا. یہ سننا تھا. بڑا پریشان ہوا, اپنے گھر گیا پریشانی کے عالم میں اور کہنے لگا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مانتا وہ بھی تھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر یہ کہا ہے تو پھر یہ معاملہ ہو کے رہے گا. اسی دوران میں بدر کا معاملہ آیا, یہ چھپتا پھر رہا تھا. ابو جہل کے اکسانے پر تیار ہو کے آ گیا. خیر بدر کے میدان میں عبد الرحمن بن عوف اس کے دوست تھے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ امیہ بن خلف بچ جائے, شاید اللہ اس کو بعد میں ایمان کی دولت دے دے. اللہ اس کو ایمان کے اوپر لے آئے. وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے. اتنے میں حضرت بلال کی نظر پڑ گئی, چونکہ امیہ وہی تھا کہ جس نے حضرت بلال کو باندھ کے مارا کرتا تھا, انہیں گھسیٹا کرتا تھا. حضرت بلال پر جتنے بھی حالات مشقتیں
پریشانیاں آئیں یہ ساری امیہ کی وجہ سے آئی تھی. جب امیہ پر نگاہ پڑی حضرت بلال کی تو کہا آج تو موقع ہے, آج بدلہ پورا کرنا ہے. تو زور سے بولے پکڑو کفر کے سردار کو. عبد الرحمن بن عوف سامنے آئے کہ نہیں ابھی نہیں. وہ حتیٰ کہ روایات میں لکھا ہے کہ امیہ کے اوپر لیٹ گئے. حضرات صحابہ نے ٹانگوں کے اندر سے تلواریں مار مار کے اسے قتل کر. لیکن جب وہاں پر پہنچے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی, لیکن چونکہ حضرت بلال نعرہ لگا چکے تھے اور ان کی آواز پر تمام حضرات صحابہ ٹوٹ پڑے تھے, کیونکہ یہ وہ سردار تھے کہ جن کی وجہ سے حضرات صحابہ پر یہ حالات آئے تھے. آج تو اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا, آج موقع دیا تھا. کل تم مکہ میں کمزور تھے, آج تم طاقتور ہو, لیکن یہ طاقت ایمان اللہ پر توکل کی ہے, تمہاری ذات کی نہیں. ذات تمہاری مکہ میں بھی تھی, لیکن میری پابندی تھی کہ تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا, تم نے ان کے خلاف لڑنا نہیں ہے. لیکن اب آؤ نکلو اور مارو ان کو. تو لہذا امیہ بن خلف کو مار دیا گیا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا, میرے دائیں اور بائیں معوذ اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے تھے. وہ دونوں بچے تھے, نوجوان تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میری نگاہ اپنے دائیں بائیں پڑی تو میں بڑا پریشان ہوا, مجھے بڑا غم لگا کہ میرے دائیں بائیں تو بچے ہیں, کفار تو مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے, مجھے ماریں گے, یہ لیکن کے درمیان آ گیا. انہی کہتے میں سوچوں میں گم تھا کہ ایک چھوٹے نے میرے کان میں کہا چچا ابو جہل کون ہے؟ کیا کہا ابو جہل جانتا پہچانتا نہیں تھا. کہا کیوں, تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا جی میں نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو ستاتا ہے, انہیں دکھ دیتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے تو یا وہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے. کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میرا پھر یہ غم چلا گیا کہ میں نے جو سوچا تھا. اچانک ابو جہل سامنے آیا, میں نے کہا وہ ہے تمہارا مطلب ابو جہل. کہتے ہیں میرے کہنے کی دیر تھی, یہ دونوں شکرے اور باز اور شہید کی طرح جھپٹ پڑے ابو جہل پر اور آنا دیکھا تھا اور مارنا شروع کر دیا. اکرام میں جو بھی مسلمان نہیں تھے وہ اپنے باپ کے تحفظ میں آئے اور ایک تلوار لگی حضرت معاذ کے کندھے پر کہ جس سے حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا, ایک تسمہ باقی رہ گیا, بازو بے جان ہو گیا, تسمہ رہ گیا. صبح سے شام تک اسی بازو کے ساتھ حضرت معاذ لڑتے رہے. کہنا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے. وہ کیا جذبات تھے, وہ کیفیات تھی جو حضرات صحابہ کو اس مقام پہ لے جا چکے تھے. بڑی عمر بھی نہیں ہے, اتنا بڑا معاملہ بھی نہیں ہے, اتنے طاقتور بھی نہیں ہے, لیکن ایمان ایسی طاقت ہے کہ جو کمزور کو بھی کتنا بڑا بنا دیتی ہے. کاش اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا کوئی حصہ نصیب فرما دے. ہم نے فقط لا الہ الا اللہ الفاظ دیکھے, محمد رسول اللہ الفاظ پڑھے, اس کی روح, اس کے اندر جو طاقت ہے, ہم آج تک اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکے. اگر پہنچ جاتے تو ایک لفظ اللہ ہی پورے قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. حضرات صحابہ کے واقعات میں نعرہ لگایا اور پورا قلعہ فتح کر لیا. قرب قیامت میں کہ جب دجال نکلے گا, دجال کے نکلنے سے پہلے جب امت مسلمہ پر مشکلات بڑھ جائیں گی اور ان کے لاشیں گرنے لگیں گے, 8 ممالک کے نیک اولیاء, اس دور کے کتب کے درجے کے, ابدال کے درجے کے, اللہ کے ولی 8 وہاں پر پہنچیں گے حرم میں. تفصیلی واقعہ مختصر یہ, حضرت مالی کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر جہاد اور موت کی بیعت کریں گے. پھر اس کے بعد وہ جائیں گے اٹلی میں, ویٹیکن سٹی جو ہے اس کو فتح کریں گے. کیوں؟ سب سے بڑا پاپ وہیں پہ بیٹھتا ہے اور کتب میں لکھا ہے اس کو جو فتح کیا جائے گا نعرہ تکبیر کے ذریعے فتح کیا جائے گا, کہ وہ لشکر جا کر وہاں پہ نعرہ لگائے گا اور پورا ویٹیکن سٹی زمین بوس ہو جائے گا. تو یہ نعروں میں طاقت ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم تو کیونکہ بزدل لوگ ہیں, حالانکہ مومن بزدل نہیں ہوتا, مومن ڈرپوک نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی نگاہ اس دنیا پر نہیں آنے والی دنیا پر ہے. وہ اس دنیا کے رنگ و روپ کو نہیں دیکھتا, وہ آنے والی زندگی کو دیکھتا ہے. اور آنے والی زندگی کے لیے وہ بات جانتا ہے جب تک موت کے دروازے سے نہیں گزروں گا, نہیں پہنچوں گا, وہ تو موت کی تلاش میں ہے. اور جو موت کی تلاش میں ہو وہ ڈرا نہیں کرتے, وہ لڑا کرتے ہیں, وہ مرا کرتے ہیں, ڈرا نہیں کرتے. آج چونکہ امت مسلمہ اس آخری جہاں کو بھلا چکی ہے, میری اور آپ میں فکر آخرت نہیں ہے. آج میں اور آپ یہ احساس ختم کر چکے ہیں, ہم نے مرنا ہے, قبر میں اترنا ہے, اللہ کی حضور جواب دہی ہے. یہ احساس ذہن سے نکل چکا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا, میری عملی زندگی اس پر بہت بڑی دلیل ہے کہ میں واقعی اپنی دنیا کو سب کچھ
کیوں نہ ہوتی جو میں گزار رہا ہوں. میری زندگی میرے شب و روز اس بات پر دلیل مانگتے. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے, کل آپ نے مر جانا ہے, تو آج کے دن آپ کیسے گزاریں گے؟ وہ کہنے لگے جیسے گزشتہ ایام گزارے آج کا دن بھی ویسے ہی گزاروں گا. کیوں؟ آپ کو پتہ چل گیا کل مرنا ہے, پھر تو آپ کو اہتمام کرنا چاہیے نیکی کا, باوضو نوافل, استغفار, تلاوت, للہیت, فکر آخرت, فکر قبر. کہا اللہ کے بندو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے معمولات کو تبدیل کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے اللہ نے شعور دیا اپنی زندگی کے روزانے کے معمولات اس بنیاد پر ترتیب دیتا ہوں کہ آج زندگی کا آخری دن ہے, لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں آج اپنے معمولات کو تبدیل کروں. تو جب یہ فکر پیدا ہو, جب یہ کیفیت پیدا ہو, تو پھر انسان فکر آخرت کے ساتھ چلتا ہے. تو اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں, حضرات صحابہ کا جگرا اور بے جگری سے میدان میں لڑنا, اور یہ بچوں کا ابو جہل جیسے آدمی پر حملہ کرنا اور ایک حضرت معاذ کے بازو کا کٹ جانا. اب وہ ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, لیکن جب دیکھا کہ بازو تنگ کر رہا ہے, ظاہر بے جان ہو چکا ہے, کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے, تو کیا کیا؟ اپنا بازو اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھ کر اپنے کندھے کو زور سے جھٹکا دے کر اپنا بازو جسم سے الگ کر دیا. تو ہونا صاحب ہے کہ تیری وجہ سے مجھے لڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے ایمان, یہ ہے تربیت پیغمبر, یہ ہے فکر آخرت, یہ ہے عشق مصطفیٰ. ہم نے کتنا سستا عشق لے لیا. اللہ بھلا کرے چائنا والوں کا کہ لائٹیں ہمیں سستی بنا کے دے دے, ہم 200-400 کی لائٹیں لگا کر عشق منا لیتے ہیں. اللہ بھلا کرے چاولوں کا اور بریانیوں کا کہ جنہوں نے ہمارے عشق کو آسان کر دیا. یہ ہے اصل عشق. اللہ نے سمجھ نصیب فرمائے. ہم نے عشق کا نام سنا, اصل الشام تو وہ تھے صحابہ کہ جنہوں نے عشق کے وہ کارنامے اور وہ مثالیں دنیا میں چھوڑی ہیں کہ آج تک اور قیامت کی صبح تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. تو ابو جہل مارا گیا, مختصر یہ کہ مارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو جہل کو تلاش کرو. بڑے بڑے سردار مارے گئے. ایک اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ عتبہ مرے گا, فلاں جگہ شیبہ مرے گا, فلاں جگہ ابو جہل مرے گا, فلاں جگہ فلاں, فلاں جگہ فلاں. اگلے دن صحابہ نے دیکھا جو اللہ کے نبی نے فرمایا, وہیں پر کافر کی لاش پڑی ہوئی تھی. سردار 70 مارے گئے, 70 قیدی بن گئے. اللہ نے فتح نصیب فرما دی. کہا ابو جہل کو تلاش کر کے لاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے ابو جہل کو تلاش. عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کی ٹانگیں بہت پتلی ہوا کرتی تھی, بہت کمزور صحابی, انتہائی کمزور. اگر آج کے دور میں ہوتے شاید ہم ان کو کوئی مذاق بھی بنا لیتے, یعنی اتنی کمزوری تھی. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ابو جہل اب وہ وقت کا بڑا کافر. کتنا بڑا کافر؟ عبداللہ بن مسعود پہنچ گئے, دیکھا ابھی سانسیں چل رہی ہیں, کچھ رمق کو باقی ہے. اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے. کون؟ عبداللہ بن مسعود. ابو جہل کی نگاہ پڑی, یعنی کتنا بدبخت تھا. کہنے لگا او چرواہے بکریاں چرانے والے, تو بڑے اونچے مقام پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. یعنی یہ سردار کا سینہ, تو بکریاں چرانے والا. عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے, جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے, جس کو چاہے عزت دے کر اوپر بٹھا دے. اور کہا کہ میں تیرا سر اتارنے آیا ہوں. ابو جہل ظالم نے کہا میرا سر اتارنا ہے تو ذرا سینے کی طرف سے اتارنا, ادھر سے نہیں اتارنا, یہاں سے اتارنا, تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے, تاکہ ہیبت قائم رہے, روب قائم رہے, دبدبہ قائم رہے. آپ نے سر کاٹا, اللہ کے محبوب پیغمبر کے دربار میں لایا اور آ کر وہ ساری بات بتائی. اس ظالم نے یہ بات کہی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ تو فرعون سے بڑا کافر ہے کہ اس کو بھی جب ہوتے آئے تو وہ بھی پکار اٹھا تھا آمنت بھی, آمنت بھی بنو اسرائیل, کہ میں ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. کہا کہ وہ بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھ گیا تھا, اگرچہ قبول نہیں ہوا. تو یہ کتنا ظالم کہ مرتے وقت بھی تکبر نہیں نکلا, مرتے وقت بھی سریا نہیں نکلا. تو بار کے باپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے, بلکہ اس سے بھی بڑا کافر بڑا فرعون ہے. تو یوں کفر کا خاتمہ ہوا.
اللہ نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی۔ اختصار کے ساتھ اگلا مرحلہ، نمبر 1 مال غنیمت کی تقسیم، وہ آپ نے فرما دی۔ نمبر 2 اسارہ بدر، 70 قیدی بن کر آ گئے، اب ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجلس مشاورت کا انعقاد فرمایا، مشورہ کرو، 70 قیدی ہو چکے ہیں، بڑے بڑے قیدی بن کر آئے ہیں، کیا کریں؟ ابو بکر صدیق چونکہ مزاج پیغمبر سے بڑی مماثلت رکھتے تھے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا رحم دل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ اپنے رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کر چھوڑیں، شاید اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ اچھی بات، آپ نے یہ رائے پسند فرمائی۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، اب عمر تو عمر ہے، عمر تو عمر ہے، عمر کی عظمت، عمر کی شان، عمر کا مرتبہ، عمر کا مقام۔ آج بھی شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے، آج بھی شیطان عمر کے نام سے کامتا ہے، آج بھی کہیں باب عمر لکھ دو، شیطان نیچے سے کبھی نہیں گزرتا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہا میری رائے تو یہ ہے کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں، میری رائے تو یہ ہے رشتہ دار کو لے، جو میرا رشتہ دار ہے اسے میں قتل کروں، جو کسی اور کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے اس طرح کی جب آراء آئی تو آپ نے ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرما کر یہ فیصلہ کر دیا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ عمر بن خطاب، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر وہ شخصیت ہے کہ جس کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یعنی جن کے دل میں اللہ الہام کرتا ہے، اور میری امت کا محدث اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ! ان کی رائے کیا تھی کہ ان کے سر قلم کر کے زمین کو خون سے رنگین کرو۔ تو بعد میں آیات اتری، آیات کیا اتری؟ اللہ کی طرف سے کتاب اترا، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس کافر قیدی بن کر آ جائے وہ ان کے خون سے زمین کو رنگین کرے۔ تريدون ارض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم نے دنیا کو طلب کیا، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو جو تم لوگوں نے فدیہ لیا ہے اس پر اللہ تم پر وہ عذاب بھیجتا جو عذاب دردناک ہوگا۔ اللہ کے نبی رو پڑے، صدیق اکبر رو پڑے، صحابہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے عذاب کو درخت کے پاس دیکھا تھا، یہاں تک اللہ کا قہر آ چکا تھا، اگر قہر آ جاتا سوائے عمر بن خطاب کے ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ تو گویا اللہ کی چاہت بھی کیا تھی کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے باغیوں سے زمین کو پاک کیا جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے گزشتہ قوموں پر عذاب اتارے، فرشتوں کے ذریعے زلزلے آئے، چیخ و پکار آئی، پانیوں کے عذاب آئے، آندھیوں کے عذاب آئے، لیکن یہ آخری قوم بنی اسرائیل، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس پر بھی عذاب کا کوڑا برسے گا۔ کیوں؟ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کسی قوم میں پیغمبر بھیجتے ہیں، اتمام حجت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو باغی ہوتے ہیں ان پر عذاب نازل کر کے خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حجت آج کے بنی اسرائیل، آج کا جتنا کفر ہے ان پر پوری ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی آخر الزمان تشریف لا چکے، حجت تام ہو چکی، آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے، عرب کی دھرتی پہ اپنی حیات مبارکہ میں اور پوری دنیا پر انشاءاللہ قیامت سے پہلے اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ ان پہ عذاب کیسے آئے گا؟ کیا ان پہ آندھیاں آئیں گی؟ کیا ان پہ فرشتے آئیں گے؟ کیا ان کو زلزلوں کے ذریعے زمین میں دمسایا جائے گا؟ کیا پتھر برسائے جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، آج کا جو کفر ہے اس میں بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے، لیکن کس طرح برسیں گے؟ قرآن کہتا ہے قاتلوہم، تم ہمت کرو مسلمانوں، تم ہمت کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ پھر اللہ نے دکھایا بدر کے اندر کہ ان کے ہاتھوں سے وہ کفر کی لاشیں
اٹھایا سب کو قلیب بدر کا کنواں اس پہ ڈال دیا سب کی لاشوں کو. امیہ کی لاش پھوٹی پھٹی بدبو، جب اس کے جسم سے چیزیں اتارتے گوشت بھی اتر جاتا، اس کو وہیں پر دبا دیا گیا اور 70 کے 70 سرداران کو وہاں پر ذلیل و رسوا کر کے وہاں پہ ڈال کر اللہ نے اپنے اسلام کو عزت دی، عظمت دی. کس بنیاد پر؟ جہاد کی بنیاد پر. 13 سالہ مکی دور بھی تھا لیکن اسلام مغلوب تھا. اب جب مدینہ پہنچے، یہ سن 2 ہجری ہے، اللہ نے کفر کا ناکہ بند کر دیا، کفر کا خاتمہ کر دیا. بنیاد کیا بنی؟ جہاد. بنیاد کیا بنی؟ اللہ کے شیر. بنیاد کیا بنی؟ اللہ کے لیے لڑنے والے. تو گویا قیامت کی صبح تک یہ پیغام ہے، اگر کفر کا خاتمہ چاہتے ہو تو اللہ کا شیر بننا پڑے گا. اگر کفر کو ناکو چلنے چبوانا چاہتے ہو، تمہیں مرد میدان بننا پڑے گا، تمہیں مجاہد بننا پڑے گا، تمہیں غازی بننا پڑے گا، تمہیں صدیق اکبر کی طرح میدان میں آنا پڑے گا، عمر بن خطاب کی طرح تلوار لے کر میدان میں اترنا پڑے گا، عثمان و علی کی طرح، حضرت معاویہ کی طرح، خالد بن ولید کی طرح، ابو عبیدہ کی طرح، عمر بن عاص کی طرح، محمد بن قاسم کی طرح، سلطان ایوبی کی طرح، سلطان ٹیپو کی طرح، سلطان محمد فاتح کی طرح. کتنے نام گنواؤ، کتنے نام ہیں، کتنے روشن کردار ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے اسلام کی عزت کے لیے میدانوں میں نکل کر قربانیاں دے کر اسلام کو عزت بخشی ہے. گھروں میں بیٹھ کر کوئی انقلاب کبھی نہیں آیا. دھرموں کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، یہ سب بکواس اور جھوٹ اور فراڈ امت کو انتہائی کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. کوئی بھی جماعت ہے جو دھرنے پہ آتی ہے، کوئی بھی جماعت ہے جو لانگ مارچ پہ آتی ہے، کوئی بھی جماعت ہے جو ریلیاں نکالتی ہے، کوئی بھی جماعت، یہ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے خلاف. تکلیف مجھے اور آپ کو ہوتی ہے نا. ایوان اقتدار میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے. آج یہ ڈرامہ، کل وہ ڈرامہ، سب ڈرامے چل رہے ہیں. اللہ ہمیں عقل نصیب فرمائے اور اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے کہ قرآن کے حقائق کی اہمیت جب آنکھوں پہ آئے گی تو پھر ہمیں حق اور باطل واضح نظر آئے گا. اگر انقلاب چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ رب کے قرآن کو ہاتھوں میں لے کر مرد میدان بنے، اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے کے جذبے لیں. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ چاہنا تو آسان ہے، کرے گا کون؟ ایسی روم میں بیٹھ کر کبھی انقلاب نہیں آتے. اپنی دکان میں بیٹھ کر انقلاب کی باتیں کرنا، روڈوں کے کنارے کھڑے ہو کر لوٹے بند کر کے عوام کو تکلیف دے کر، کوئی کس چیز کی بات کر رہا ہے، کوئی کس چیز کی، کیوں عوام کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے؟ بھائی صحیح رخ پہ آؤ، دین کی محنت پہ آؤ. اور اس کا آغاز کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اور میری ذات. اگر سب کو سیدھا کرنا ہو، ہر نمازی اپنے آپ کو سیدھا کر لے گا، پوری سب سیدھی ہو جائے گی. اور ہر نمازی دوسرے کو بولے گا نا کہ تو سیدھا ہو، نہیں بھائی تو سیدھا ہو، سب کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. جب تک آج کا مسلمان سیدھا نہیں ہوگا، آج کا مومن اپنے ایمان کے اوپر نہیں آئے گا، آج وہ ایمانی صفات کا اختیار نہیں کرے گا، تو یقین جانے آج بھی ذلت ہے. اور جب تک باز نہیں آئیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے. کب تک ذلت کو ہم نے اختیار کرنا ہے؟ تو بدر کا واقعہ، بدر کا موقع، بدر کا میدان میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہو تو پھر توکل کرو اللہ کی ذات پر، اپنے اسباب پر نہیں. ہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب تیار کرنے ہیں، لیکن اسباب پر نہیں. اللہ کی ذات پر جب نگاہ ہو، پھر کیا ہوا؟ حنین کے موقع پر اس اعجبتکم کثرتکم، اللہ نے حنین کے اندر تھوڑا صحابہ کو ہلایا. ان کے ذہن میں خیال آیا، ہم تو جب 313 تھے تو میدان کے مرد تھے، ہم تو فاتح تھے، آج تو 12,000 ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اس اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈالا، پھر اللہ نے وقتی شکست دکھائی، ان کو ہلایا. اللہ کی ذات پہ نگاہ رکھو، اپنے اسباب پر نہیں، اپنی کثرت پر نہیں، اپنی مال و دولت، برادری، رشتہ داروں پر نہیں، اللہ پر. تو گویا پیغام کیا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے بھیجے پیغمبر کی سنت کی غلامی کریں گے، تب جا کر اللہ ہمیں ملے گا. ہم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، پیغمبر کی غلامی نہیں اختیار کرنا
چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے. ایک خیال است و محال است و جنوب. تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, قرآن کا تعلق اور بدر جیسے واقعات سے نتائج لینے والا بنائے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی. وہ بدر کی فضا کیا تھی؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جس نے اللہ پر توکل کر لیا فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. بدر کی فضا کیا تھی؟ انتم الاعلون, اللہ تمہیں غلبہ دے گا ان کنتم مؤمنین, بشرطے کہ تم مومن بن کے اللہ کو دکھا دو. تو اللہ مجھے صحیح معنوں میں مومن بنائے, اللہ مجھے ایمانی صفات اختیار کرنے والا بنائے, اللہ مجھے قرآن کا رجل مومن بن کر معاشرے میں ایک بنیادی اور تحریکی اور بہترین انقلابی کردار ادا کرنے والا بنائے. پھر چراغ سے چراغ جلے گا تو انشاءاللہ اسلام کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق کرے.